الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 37 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 41 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امثالکم۔ اور نہیں کوئی چلنے پھرنے والا زمین میں، اور نہ کوئی اڑنے والا پرندہ جو اپنے دو پروں سے اڑتا ہے، مگر وہ تمہاری طرح کی امتیں ہیں۔ اب یہ جملہ جو ہے بڑا غور طلب ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام جانوروں کو جو زمین پہ رہتے ہیں، زمین کے اندر ہیں یا اوپر ہیں، اور جو آسمان میں اڑنے والے ہیں، دونوں یعنی کہ آسمانی اور زمین مخلوق کا تذکرہ کیا کہ وہ تمام کے تمام جتنے بھی ہیں تمہاری طرح کی امتیں ہیں، تمہاری طرح کی جماعتیں ہیں، کمیونٹیز ہیں۔ اب اس چیز کی مختلف مفسرین نے مختلف انداز سے تفسیر کی ہے کہ اس کو ہمارے سمجھانے کے لیے بتایا گیا کہ جس طریقے سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے آباد کیا زمین پہ، تم ایک کنبوں، قبیلوں اور مختلف انداز کے ساتھ رہتے ہو زمین کے اوپر، اس طریقے سے باقی پوری چیزیں بھی جتنی مخلوقات ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے زمین پہ آباد کیا ہے، وہ بھی تمہاری طریقے سے کمیونٹیز کے حساب سے اور امتوں اور جماعتوں کے حساب سے رہتے ہیں، باقاعدہ ان کے بھی کنبے قبیلے ہیں۔ تو یہ زمین خالی تمہارے لیے نہیں ہے، ان تمام چیزوں کے لیے بھی ہے، وہ ایک ان کے بھی حقوق ہیں یہاں پہ، ان کو ہم اتنا اگنور نہ کر دیں گے بس زمین ہماری تو سارے کا سارا قبضہ ہم اسی کے اوپر کر لیں، ہم جنگلات کو جو ہے وہ کاٹتے چلے جائیں، میرے کو پوچھنے والا ہو، جو پوچھنے والا ہی نہ ہو، ان جنگلات کے اندر جتنے کوئی جانور جاندار رہ رہے ہیں ان کا ہمیں کوئی خیال نہ ہو کہ یہ جو ہم ختم کرتے چلے جا رہے ہیں ان کا کیا بنے گا، یہ کہاں جائیں گے۔ تو ایک تو یہ چیزیں اس قسم کی نشانی بھی اس کے اندر نظر آتی ہے، اور دوسری کئی لوگوں نے اس کی بھی تفسیر کی کہ بھئی جس طریقے سے ہم ایک گروپس کی شکل میں رہتے ہیں، اس طریقے سے وہ بھی گروپس کی شکل میں رہتے ہیں۔ اس کے بعد جو آخر میں یہاں بات کی گئی سب کے سب اللہ کی طرف اٹھائے جائیں گے، وہ بھی اس طرف یعنی کہ اشارہ ہوتا ہے کہ وہ بھی سب کے سب اٹھائے جائیں گے، جس طرح ہم اٹھائے جائیں گے اس طریقے سے باقی جانور جاندار بھی اللہ کے سامنے جمع ہوں گے، آگے بھی ہم پڑھتے ہیں۔ تو اس میں یعنی کہ بعض لوگوں نے اس طریقے سے بھی اس کی تفسیر کی کہ جس طریقے سے کہ انسان کو اور بندر کو آپ نے بڑا ملایا جاتا ہے کہ چمپینزی جو ہے یہ بڑا انسان سے ملتا جلتا ہے، اس طریقے سے باقی تمام جاندار بھی ہیں، ان کی بھی ایک بیس جا کے پیچھے ایک جیسی ہو کے ملتی ہے۔ یہ کوئی سائنسی انکشاف بھی اس کے اندر کچھ شامل ہوتا ہے، بعض سائنسدانوں نے بھی اس چیز کو کوئی دریافت کیا ہے کہ پیچھے جو اگر بالکل بیک سٹیپ جاتے جائیں تو پیچھے جا کے دونوں ایک جیسی جو نظر آتے ہیں انسان اور جاندار، ان کے اندر کوئی چیز مشابہت ہے وہ نظر آتی ہے۔ بعض اس چیز کی بھی نشانی اس میں سے نکال دے گا، اللہ تعالیٰ نے اس نشانی یہاں پہ دی ہے۔ تو بہرحال مختلف مفسرین نے اس کی مختلف انداز سے تفسیر کی ہے۔ بہرحال جو موٹی موٹی جو زیادہ تر جو لوگوں نے کی ہے، جو سمجھ میں آتی ہے اسی طریقے سے یہ کہ جانوروں کو بھی اللہ نے، پرندوں کو بھی یہ ہمارے نشانی کے طور پہ بتایا، ایک تو ان کا بھی زمین پہ حق ہے، ہمیں اس کو دھیان کرنا چاہیے، اس چیز کا بھی ان کے حق ہم نہ چھینیں، جس سے کہ ہم یہاں پہ رہتے ہیں اس طرح وہ بھی تمام چیزیں رہتی ہیں، اور دیکھیں کہ وہ بھی کس طریقے سے گروپس بنا کے پرندوں کو دیکھیں کیسے غول ہوتے ہیں، ان کے گروپس ہوتے ہیں، اس طریقے سے شاید کی مکھی کو، چونٹیوں وغیرہ کو دیکھو کس طریقے سے ایک نظم و ضبط کے اندر وہ رہتے ہیں۔ تو اس میں ہم نشانیاں ان سے دیکھیں کہ ہم بھی آپس میں نظم و ضبط کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں، ان سے ہم نشانیاں حاصل کریں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا اصل منشا جو ہے اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ نے بار اتنی یہ بات بتائی ہے کہ جتنے بھی زمین پہ چلنے والے چلنے پھرنے والے جاندار ہیں، دابہ ہیں، اور جتنے بھی اڑنے والے پرندے جو ہیں، سب کے سب تمہاری طرح ہی ایک امتیں ہیں، ایک جماعتیں ہیں، کمیونٹیز ہیں۔ پھر اللہ فرمائے گا ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون۔ یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ ہم نے کتاب کے اندر کوئی چیز لکھنے میں بھی، کوئی چیز اس کے اندر رکھنے میں کوتاہی ہم نے نہیں کی، اور پھر سب کے سب اللہ کے حضور اکٹھے کیے جائیں گے۔ تو یہاں پہ ایک نشانی یہ اس چیز کی نظر آتی ہے کہ شاید تمام کے تمام پرندے جاندار بھی ہیں، یہ بھی سب کے سب اللہ کے حضور جمع کیے جائیں گے، صرف انسان ہی نہیں جمع ہوں گے۔ یعنی کہ انسانوں میں بہت سے لوگ ایسے ابھی بھی ہیں ان کے جو آخرت کے انکاری ہیں، آخرت میں اکٹھے نہیں کیے جائیں گے، شاید وہ یہ سمجھتے ہیں، اور اس کی دلیل ایک قسم کی ہے کہ انسان مر کے مٹی ہو جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، کیسے انسان کو اکٹھا کیا جائے گا۔ یہ بات پرانے لوگ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تذکرہ کیا وہ کہا کرتے تھے۔ یہاں پہ بتایا گیا خالی انسان ہی نہیں ہوں گے بلکہ تمام جو دوسرے پرندے جانور بھی ہیں تو بھی سب کے سب اللہ کے ہاں
اکٹھے کیے جائیں گے، اور اس کے بارے میں مفسرین ایک حدیث کا بھی حوالہ دیتے ہیں کہ اس میں بھی اس قسم کا تذکرہ ملتا ہے کسی حدیث کی کتاب کے اندر بھی، کہ اس میں بتایا گیا کہ جس طریقے سے انسانوں کا ظلم کا حساب ہوگا، اس طریقے سے جانور پرندوں کا بھی ظلم کا حساب ہوگا۔ اگر کسی جانور نے کسی دوسرے جانور کے ساتھ ظلم کیا ہے تو اس کو بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اکٹھا کرے گا، اور اس کے ظلم کا بھی اس کو بدلہ دلوایا جائے گا، اور اس کے بعد پھر سب کو ختم کر دیا جائے گا۔ ان کو کوئی جنت دوزخ والا معاملہ نہیں ہے، لیکن دنیا میں اگر ان جانور نے جانور سے ظلم کیا ہے تو اس کا بھی کوئی حساب دلوا کے پھر دوبارہ ان کو مٹی کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ اور وہاں پہ اس چیز کو بھی جوڑا جاتا ہے کہ انسان اس وقت کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش میں بھی مٹی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ تین کو بدلا لیا اور بس مٹی ہو گئے۔ اس طریقے سے ہم بھی بس بدلا ایک دوسرا کرتے اور ساتھ مٹی ہو جاتے ہیں، جنت دوزخ کی سزا ہمیں نہ ملتی، اس قسم کی یہ چیز نہ ہوتی، تو اس کو بھی اسی کے ساتھ ایک کانٹیکٹ کیا جاتا ہے۔ تو بہر یہاں پہ اللہ نے اتنا ضرور بتایا کہ ہم نے کتاب میں کسی چیز کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس کتاب سے مراد ہم لوح محفوظ لیتے ہیں، بعض لوگوں نے لوح محفوظ بھی سے کتاب لی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کتنے پرندے کتنے جانور ہیں، ان کی تعداد میں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کتنے آگے کتنے چلے گئے، ان سب کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا۔ کوئی یہ نہیں ہوگا کہ کسی نے کسی کا ظلم کیا اور وہ اس کے ریکارڈ سے رہ گیا، پتہ نہیں چلا وہ ظلم کر کے غائب ہو گیا، ایسا نہیں ہوگا۔ ہر ایک کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، انسانوں سے بھی اور جانور پرندوں سے بھی۔ اور اگر کتاب سے مراد ہم قرآن پاک لیتے ہیں تو اس سے مراد یہ بھی آ جاتی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کی حد تک کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہر طریقے سے بتا دیا ہے کہ تم اپنے آپ کو بھی دیکھو، تو ان جانور پرندوں کو بھی دیکھو، اس میں بھی تمہارے لیے نشانیاں ملیں گی، یہ کس طریقے سے رہتے ہیں، کس طریقے سے اللہ کے حکموں کی پابندی کرتے ہیں۔ تو اللہ نے بتایا کہ ہم نے کتاب کے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑی، کسی قسم کی کوتاہی ہم نے نہیں کی، کس چیز کے لیے، انسان کو سمجھانے کے لیے۔ تو بہرحال یہ مختلف علماء کی مختلف تفاسیر ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح جو ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور فرمایا کہ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنی نشانیاں دکھائی ہیں سمجھانے کے لیے، جو ان کو جھٹلاتے ہیں، ان کو اگنور کر دیتے ہیں۔ صم و بکم فی الظلمات، وہ گونگے اور بہرے ہیں اندھیروں میں، یعنی کہ وہ اس سے زیادہ کیا ہے، وہ گونگے بہرے ہونا باقی رہ گئے، ہر نشانی ان کو دکھا دی، اس کے باوجود وہ اندھیروں کے اندر ہیں۔ تو میں کہ من یشاء اللہ یضللہ، پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پھر اس کو گمراہی پر ہی چھوڑ دیتا ہے۔ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جس کو چاہتا ہے اس کو بھی صراط مستقیم پر رکھتا ہے۔ اب یہ اللہ کا چاہنا جو ہے، اس کو ہم یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کوئی الٹپ چاہتا ہے، وہ جس کو پکڑا اٹھائے گمراہ کر دیا، جس کو پکڑایا اٹھا کے جو ہدایت کے اوپر رکھ دیا، ہمارا تو قصور ہی کوئی نہیں، تو اللہ کا فیصلہ ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال کے حساب سے اس کا فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو موقع دیتا ہے، مواقع دیتا ہے، پھر اس کے بعد دیکھتا ہے وہ کس کوشش کے اندر ہے۔ اگر وہ دیکھ رہا ہے ہدایت کے بار بار اس کو موقع دیے جا رہا ہے، اس کو اگنور کرتا چلا جا رہا ہے، چھوڑتا چلا جا رہا ہے، ہدایت پہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہا، وہ ایک پھر وقت تو آیا تھا اس کو ریجیکٹڈ کر دیا جاتا ہے، اس پہ مور لگا دی جاتی ہے کہ جو اب تم گمراہ رہو گے۔ وہ اللہ کی پھر مرضی ہوتی ہے، منشا ہوتی ہے، کون اس لیول پہ چلا گیا، اس کو بھی گمراہی کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور پھر وہ لوگ جو ہوتے ہیں جو صراط مستقیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، راستہ دیکھنا چاہتے ہیں، کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے کوشاں ہوتے ہیں، وقت نکالتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دکھاتا ہے اس کا سبق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان میں سے اللہ تعالیٰ کو وصیلہ کرتے ہیں کہ واقعی اس کی کوشش اس قابل ہے، پھر اللہ کی طرف سے اس کی مدد شروع ہو جاتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم دکھا دیتا ہے، اس کے لیے ایک اس کا جیسے کہتے ہیں نا سینہ کھول دیتا ہے، اس کے لیے راہ ہموار کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے، انسان کے کوشش کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ پھر میں کہ قل ارأیتکم، کہہ دو کیا تم نے دیکھا نہیں، یا یقینی اس چیز کو کہ ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ غیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین، بلا تم دیکھو کہ اللہ کا عذاب اگر تم پر اچانک آ جائے، یا وہ گھڑی اچانک آ جائے، کوئی مشکل کی گھڑی، موت کی گھڑی، کوئی بھی ایسا وقت، غیر اللہ تدعون، تاکہ تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اور طریقے سے بھی بتایا کئی جگہ پہ کہ جب یہ کشتی کا سوار ہوتے ہیں تو کشتی میں ایک دم سے چاروں طرف سے موجیں آنا شروع ہوتی ہیں، کشتی لگتا ہے کہ بس اب ہم گر گئے تو ڈوب جائیں گے، اس وقت یہ خالص اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں، اس وقت یہ کسی اور کو نہیں پکارتے، لیکن جیسے ہم اس کو باہر نکالتے ہیں تو اس وقت یہ پھر دوبارہ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ حال آج کے انسانوں کے اندر بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ جب کوئی مشکل وقت آ جاتا ہے اس وقت بڑے جناب وہ نمازی پریزی ہو جائیں گے اور بس اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں گے، لیکن جیسے وہ مشکل وقت نکلتا ہے، وہ بیماری کو مشکل وہ ٹل جاتی ہے، تو پھر دوبارہ اپنی دنیا داری میں لگ جاتے ہیں، پھر دوبارہ انہیں خرافات میں بدعات میں لگ جاتے ہیں۔ یہ انسان کی ایک فطرت ہے گویا کہ وہ انسان بس وقتی طور اس کے اندر ایک تڑکا سا لگتا ہے، لیکن جیسے وقت نکلتا ہے وہ پھر انسان اس طرف چل جاتا ہے جہاں پہ اس کو نہیں جانا چاہیے۔ فرمایا کہ ان کن تم صادقین، اگر سچے ہو تو بتاؤ جب مشکل وقت آتا ہے کس کو پکارتے ہو؟ اللہ ہی کو پکارتے ہو۔ فرمایا کہ بل ایاہ تدعون، بلکہ تم اسی کو ہی پکارتے ہو۔ فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، پھر تم جس طریقے سے بلایا جاتا ہے پھر اس چیز کو وہ دور کر دیتا ہے جس کی وجہ سے تم اس کو پکارتے ہو، اس مشکل کو دور کر دیتا ہے ان شاء، اگر چاہتا ہے۔ فتنسون ما تشرکون، اس وقت تم پھر سب کچھ بھول جاتے ہو جو کہ تم شرک کرتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ وہ وقت دلا کے جب تم پر مشکل وقت آتا ہے اس وقت تم ان سب چیزوں کو بھول جاتے ہو، تمہیں اللہ ہی یاد آتا ہے، مشکل وقت میں منہ سے اللہ کا لفظ نکلتا ہے اگر انسان کے اندر وہ توحید اس کی زندہ ہوتی ہے، لیکن اوپر سے اس کو جو گرد پڑ جاتی ہے، اوپر سے شرک کا جو لبادہ ایک اوڑھ لیتا ہے، اس وقت وہ ہٹ جاتا ہے جس وقت وہ مشکل کے وقت میں آتا ہے۔ لیکن
جب وہ اگر اس سے دور ہو جاتا ہے، مشکل اس سے نکل جاتی ہے، تو پھر دوبارہ اسی روش کی طرف چلا جاتا ہے، انسان کی ایک عادت کی طرف اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہا ہے۔ اور یہ واقعی ہم اپنے ارد گرد بھی غور کریں، ہمیں بہت سے لوگ اس طرح نظر آئیں گے، اور اپنے آپ کو بھی ہم غور کریں، ہمارے اندر بھی یہ چیز نظر آتی ہے۔ جب مشکل وقت آتی ہے ہم بڑا اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ دوبارہ آسانی کا وقت تبدیل ہوتا ہے تو ہم دوبارہ جو ہے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ زیادہ دور نہ جائیں، ہم رمضان کے دنوں کو دیکھ لیں کہ رمضان جس وقت آتا ہے کیسے ایماندار ایک جذبہ جو ہے اجاگر ہوتا ہے کہ ایک دم سے ہم نمازیں پڑھنا شروع کرتے ہیں، قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جیسے رمضان ختم ہوتا ہے ایک دم سے ہمارا چاند رات آتی ہے، ایک دم سے اندر ہمارے تبدیلی آ جاتی ہے۔ حالانکہ نمازیں تو ہم جانتے ہیں کہ ساری زندگی کے لیے فرض ہیں، خالی کوئی رمضان کے لیے فرض تو نہیں ہے، لیکن رمضان میں جو تبدیلی نظر آتی ہے، رمضان گزرتے کے ساتھ ہی 11 مہینے جو ہیں ایک دم جو ہے وہ غفلت کے اندر ہمارے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اندر دیکھیں ہم کس قسم کے ہمارے یہ کام ہے کہ ہم خود دیکھیں تو ہمیں خود شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ہمیں نشانی دکھائی ہیں سمجھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ ہمیں نشانیوں سے صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔